احسان نہیں جتلایا۔ رب ذوالجلال نے ہمیں زبان عطا کی، جس زبان سے ہم بولتے ہیں، لیکن رب ذوالجلال نے احسان نہیں جتلایا۔ رب ذوالجلال نے ہمیں کان عطا کیے، لیکن احسان نہیں جتلایا۔ رب ذوالجلال نے ہمیں ہاتھ دیے، بازو، لیکن احسان نہیں جتلایا۔ رب ذوالجلال نے ہمیں جتنے بھی اعضاء دیے ہیں، جتنی بھی نعمتیں دی ہیں، لیکن رب ذوالجلال نے کہیں احسان نہیں جتلایا۔ لیکن جب رب ذوالجلال نے حضور آخری زمان نور مجسم بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تو رب ذوالجلال نے ہم پر احسان کیا۔ کیا کیا؟ رب ذوالجلال نے ہم پر احسان کیا، کیونکہ ایک عظیم ترین نعمت ہمیں عطا کی، ایک ایسی نعمت ہمیں دی جو محبوب تھی، ایک ایسی نعمت ہمیں دی جو نعمت عظمیٰ تھی، نعمت عظمیٰ جو اعلیٰ نعمت تھی۔ رب ذوالجلال نے ہمیں ایک ایسی نعمت دی۔ پھر رب ذوالجلال نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، مؤمنین پر میں نے بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں ایک عظیم ترین میں نے حضور آخری زمان نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھیجا ہے۔ اب رب ذوالجلال نے حضور آخری زمان نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب دنیا میں بھیجا، عرب کی سرزمین پر جب اتارا، 1400 سال پہلے عرب کی سرزمین پر جہالت اور کفر پھیلا ہوا تھا، جہالت اور کفر پھیلا ہوا تھا۔ نوجوان بیٹیوں کو زندہ درگور دفن کر دیا جاتا تھا، جو عورت بیوہ ہو جاتی تھی اسے 1 سال تک ایک جنگل میں پہنچا دیا جاتا تھا، اسے 1 سال تک دور رکھتے تھے۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے اپنا پیارا محبوب اس دنیا میں بھیجا تو فرمایا اے مومنو، تم پر میں نے احسان کیا کہ ایک عظیم ترین محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو دیا ہے میں نے۔ ایک صحابی حضور آخری زمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں